الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفناء علیک منی سلام اللہ بدر ما بقیت وبقی الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الدين وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجرهم دون الحسين عليه السلام صلوات الله محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لنا ولا ظالمين ظلمنا حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك اللهم لا نسابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعك صلوات الله محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 1447 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی چوتھی مجلس اللہ سماعت فرما رہے ہیں. کل امام حسین کے اصحاب کا تذکرہ کیا تھا اور امام حسین کے وہ اصحاب جن کے بارے میں امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ میرے بے مثال صحابی ہیں اور ایسے صحابی ہیں کہ جو نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بھیا کو ملے. وہ حسین جو خود 14 میں بے مثال ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بے مثال ہے. وہ حسین جو خود 14 میں بے مثال ہے. بے مثال ایسا ہے کہ اللہ نے 14 میں بھی کوئی دوسرا حسین نہیں بنایا. 14 میں بھی اللہ نے کوئی دوسرا حسین نہیں بنایا. اگر دیکھا جائے تو 14 میں 4 علی نظر آئیں گے, 4 محمد نظر آئیں گے, حسن بھی 2 ملیں گے, لیکن اللہ نے 14
اسلام کو اللہ نے اپنا پسندیدہ دین قرار دیا. اب بنیادی بات ہے کہ یہ اسلام ہے کیا. سوال آئیں گے کہ بھائی اسلام ہے کیا, اسلام لانے والا کون ہے, اسلام بھیجنے والا کون ہے, اسلام لانے والا کون ہے, اسلام پھیلانے والا کون ہے, اسلام بچانے والا کون ہے. اسلام بھیجنے والے کو خدا کہتے ہیں, اسلام لانے والے کو رسول اللہ کہتے ہیں, اور اسلام پھیلانے والے کو علی کہا جاتا ہے. اسلام پھیلانے والے کو علی کہا جاتا ہے. یعنی یہ اسلام اس وقت تک نہ پھیلتا کہ اگر ابو طالب کا بیٹا اپنی تلوار نہ اٹھاتا. یعنی اسلام پھیلا ہے علی کی وجہ سے, اگر علی نہ ہوتے تو اسلام نہ پھیلتا. اسلام پھیل گیا علی کی وجہ سے. اب ایک وقت ایسا بھی آیا جب یہ اسلام بنو امیہ کے ہاتھوں میں گیا, جب یزید نے اس اسلام کو ختم کرنا چاہا, نیز کو نابود کرنا چاہا, اس سے کوئی ایسی کوششیں کرتی کہ کسی طرح یہ دین ختم ہو جائے, یہ اسلام مٹ جائے. دین کو فنا کرنا چاہ رہا تھا, اسلام کو مٹانا چاہ رہا تھا. اس نے وحی کا انکار کر دیا, وحی کا انکار کر دیا کہ بس بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے, کوئی وحی نہیں آئی, کوئی قرآن نہیں آیا. قرآن کا انکار کیا, وحی کا انکار کیا. تو یزید کا مقصد کیا تھا کہ دین ختم ہو جائے. یزید کا مقصد کیا تھا, اسلام ختم ہو جائے, دین ختم ہو جائے, دین فنا ہو جائے. یہ تھا یزید کا مقصد. تو اس وقت کون تھا کہ جو سر اٹھا کے آگے آیا؟ امام حسین نے کیا کہا کہ اگر میرے نانا کا دین میرے ٹکڑوں کے بغیر نہیں بچتا تو اے تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. امام حسین نے کہا کہ اے تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, میں اپنے نانا کے دین کو باقی رکھنا چاہتا ہوں. حسین کا مقصد کیا تھا, یزید کا مقصد کیا تھا؟ یزید کا مقصد تھا کہ دین مٹ جائے, یزید کا مقصد تھا دین فنا ہو جائے. حسین کا مقصد تھا کہ دین باقی رہے. حسین کا مقصد کیا ہے کہ دین بچا رہے. لا الہ الا اللہ حسین کا مقصد, محمد رسول اللہ حسین کا مقصد, نمازیں حسین کا مقصد, روزے حسین کا مقصد, حج حسین کا مقصد, علی ولی اللہ حسین کا مقصد. یعنی دین مقصد ہے حسین کا. یزید کا مقصد کیا تھا, دین فنا ہو جائے. حسین کا مقصد تھا دین باقی رہے. حسین ابن علی نے فتح و شکست کے معیار کو ہی بدل دیا. مولا نے فتح و شکست کے معیار کو ہی بدل دیا. اور کس طرح فتح و شکست کا معیار بدل دیا مولا حسین نے کہ سن 60 ہجری تک جو قتل کر دیتا تھا وہ جیت جاتا تھا, جو قتل ہو جاتا تھا وہ ہار جاتا تھا. 61 ہجری میں حسین نے فتح و شکست کے معیار کو بدل دیا. اب دیکھا یہ جائے گا مقصد کس کا باقی رہا. جس کا مقصد باقی رہے گا فتح اسی کی ہوگی. یزید کا مقصد دین ختم ہو جائے, حسین کا مقصد دین باقی رہے. اگر آج بھی مسجد کے میناروں سے 5 وقت اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو یہ کھلا اعلان ہے اس بات کا کہ جیت حسین گئے, ہار یزید گیا. ہار یزید گیا. امام حسین نے کیا کہا تھا, میرے نانا کے دین میرے ٹکڑوں کے بغیر نہیں بچتا, آؤ تلواروں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, میں اپنے نانا کے دین کو بچاؤں گا. اور پھر امام نے ایک جملہ کہا, کیا فرمایا, لا تقدرون, تم اس بات پر قدرت نہیں رکھتے. کیا فرمایا, کس بات پر قدرت نہیں رکھتے, بے محبی مجدی و شرفی و عزی, کہ تم میرے قتل سے زیادہ تو مجھ پہ قدرت رکھتے نہیں ہو. کہ تم میرے قتل سے زیادہ تو مجھ پہ قدرت رکھتے نہیں ہو, مگر یاد رکھنا کہ تم میرے مجید ہونے کو نہیں مٹا سکتے, میرے شرف کو نہیں مٹا سکتے, میری عزت کو نہیں مٹا سکتے. مولا نے کیا کہا کہ تم مجھے قتل تو کر سکتے ہو مگر تم مجھے مٹا نہیں سکتے. حسین نے کہا تم مجھے مٹا نہیں سکتے. یہ بھی کمال ہے ذات حسین ابن علی کا کہ یزید قتل کر کے مٹ گیا, حسین قتل ہو کے باقی رہ گیا. یزید قتل کر کے مٹ گیا, حسین قتل ہو کے باقی رہ گیا. امام نے کیا کہا, تم میرے شرف کو نہیں مٹا سکتے, میری عزت کو نہیں مٹا سکتے, تم میرے مجید ہونے کو نہیں مٹا سکتے. اللہ نے 2 چیزوں کو اور مجید کہا, 2 چیزوں کو اور مجید کہا. ایک عرش کو مجید کہا, ایک قرآن کو مجید کہا. اور حسین کہہ رہے ہیں کہ تم میرے مجید ہونے کو نہیں مٹا سکتے. عرش مجید ہے, قرآن مجید ہے, حسین مجید ہے, مگر ان مجیدوں میں بھی کمال دیکھیے. عرش وہ مجید ہے جو میرے نبی کی جوتیوں کے نیچے آ گیا. عرش وہ مجید ہے جو میرے نبی کی جوتیوں کے نیچے آ گیا. قرآن وہ مجید ہے جو میرے نبی کے دل پر آ گیا. اور حسین وہ مجید ہے کہ جب وہ نبی کی پشت پہ آیا تو نبی کو اٹھانے کی اجازت دی. نبی کو بھی سر اٹھانے کی اجازت نہ ملی. حسین نبی کی پشت پہ بیٹھ کے بتلانا کیا چاہ رہے ہیں, نبی کی پشت پہ
की हालत में है, नबी की पुश्त इमाम हुसैन है। और ऐसे नायाब मेंबर बनाना अली ही के बेटों को जैसा क्या क्या ऐसे नायाब मेंबर बनाना अली ही के बेटों को जजा है कि कभी काबे की छत को मेंबर बनाते हैं, वाह, वाह, वाह। कभी सुलझना की सीन को मेंबर बनाते हैं, कभी नबी की पुश्त को मेंबर बनाते हैं। अब नबी की पुश्त है इमाम हुसैन और रुख किया है पीछे सहाबा की तरफ। अब नबी सजदे को तकरार कर रहे हैं, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। अब तकरार ज्यादा हो गई। अब पीछे सहाबा किराम देख रहे हैं कि आज नबी को क्या हो गया, क्या वही आ रही है, क्या जिब्राइल आ रहे हैं, क्या हो रहा है कि आज नबी सजदे की इतनी ज्यादा तकरार कर रहे हैं। अब पीछे एक सहाबी ने सर उठा के देखा हुसैन सजदे में चला गया, बराबर वाले को कोनी मारी, उसने सर उठाया, उसने सर उठा के देखा, कहा हुसैन सजदे में चला गया। यानी एक एक करके पूरी सबको कोनी मारते गए। हर एक सहाबी सर उठा के देखता रहा, हर कोई उठा के सर को जैसे सर को उठाया, क्या देखा, हुसैन फिर सजदे में चला गया, देखा हुसैन फिर सजदे में चला गया। ये नमाज हो रही थी, ये नमाज में हुसैन की ज़ियारत हो रही थी। ये नमाज हो रही थी या नमाज में हुसैन की ज़ियारत हो रही थी। भाई जिनके अजदाद नमाज में हुसैन की ज़ियारत कर ले तो बिदअत नहीं है, हम नमाज के बाद हुसैन की ज़ियारत पढ़ ले तो बिदअत कैसे हो जाएगा। नमाज में हुसैन इब्न अली की ज़ियारत हो रही है। अब सहाबी कर क्या रहे हैं, अब मंजर खींच रहा हूँ जो मंजर हुआ। अब ये मंजर वाकया इसी तरह ही है। सजदे में सहाबी थे, सर उठाया, हुसैन को देखा, वापस सजदे में चला गया। सजदे में क्या जिक्र पढ़ा जाता है, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। तो अल्फाज बदल के अगर मैं कह दूं कि सहाबी ने सर उठा के देखा, हुसैन सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। हुसैन सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सर उठा के हुसैन को देखा, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। अब नहीं पता इस मंजर के बाद सजदा खुदा को हो रहा था या हुसैन को हो रहा था, सजदा खुदा को हो रहा था या हुसैन को हो रहा था। ये भी अजब कमाल है बाप और बेटे का, ये भी हादसा है बाप और बेटे का। बाप वो है जिसे नुसैरी सजदा कर रहे हैं, बेटा वो है जिसे सहाबी सजदा कर रहे हैं। अब इमाम आ गए नबी की पुश्त पे। अब नबी की पुश्त पे बैठ के बताना क्या चाह रहे हैं इमाम हुसैन। अब नबी की पुश्त पे आके बैठ गए। अब लिखने वालों ने लिख दिया कि भाई इमाम हुसैन कमसिन थे और नाना से बहुत लगाव था, तो सवारी का बच्चों को बहुत ज्यादा शौक होता है, तो इमाम हुसैन को सवारी का बड़ा शौक था, इसलिए नबी की पुश्त पे आके बैठ गए। अच्छा, अगर सवारी ही का इतना शौक था तो जो नबी के पीछे इतनी फास्टेस्ट सवारियां मौजूद इतनी फास्टेस्ट सवारियां मौजूद थी तो इमाम हुसैन उस पर क्यों नहीं गए। यानी ये तो जवाब था। अब इमाम हुसैन आ गए नबी की पुश्त पे। नबी की पुश्त पे है इमाम हुसैन, रुख है सहाबाए किराम की तरफ। और कुरान मजीद की एक सूरा है जिसका नाम है हा मीम सजदा। हा मीम सजदा, इसका मतलब कोई ऐसे हा मीम है जिनका ताल्लुक सजदे से जुड़ा है। ऐसे कोई हा मीम है जिनका ताल्लुक सजदे से जुड़ा हुआ है। और हा मीम सजदा अगर देखें तो हा ऊपर है, मीम नीचे है। हा ऊपर है, मीम नीचे है। इसका मतलब ऐसे कोई हा मीम गुजरे हैं कि जिनका ताल्लुक सजदे से है। हा ऊपर है, मीम नीचे है। अगर अब भी वाज़ेह ना हुआ, हुसैन मोहम्मद के ऊपर सजदे नबी ने नमाज को तोड़ा, नबी की नमाज मुसलसल जारी रही। ना नबी ने नमाज को तोड़ा, ना हुसैन को उतारा, नमाज भी जारी रही। हुसैन भी नबी की पुश्त पे रहे, नमाज भी जारी है, पुश्त पे हुसैन भी रहे। ना हुसैन को उतारा, ना नमाज को छोड़ा। तो नबी बताना क्या चाह रहे हैं, नबी की निगाह आगे सफर कर रही थी कि लोग हुसैन को छोड़ने की कोशिश करेंगे, नमाज को बहाना बनाएंगे। तो नबी ने अपने इस अमल से ये बात जाहिर कर दी कि याद रखना, मैं जमाने वालों को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ना हुसैन की खातिर नमाज को छोड़ना, ना नमाज की खातिर हुसैन को छोड़ना। अच्छा, हुसैन नबी की नमाज में आ गए, पुश्त पे आकर नबी की नमाज चल रही है, तो क्या नबी की नमाज में खलल पड़ा? नहीं।
نہیں پڑا تو حسین کے نبی کی نماز میں آنے سے نبی کی نماز میں خلل نہیں پڑتا، حسین کے ماتم سے آپ کی نماز میں خلل کیسے تو نبی کی نماز میں خلل نہیں پڑا۔ نبی نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، امام حسین نبی کی پشت پہ ہے۔ سورہ علق قرآن مجید کا سورہ، اس کی آخری آیت ہے، اور وہ آیت ایسی ہے کہ اگر پڑھ لوں تو سب پہ سجدہ واجب ہو جائے گا کہ آیت کا تعلق سجدے کے ساتھ ہے۔ اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ یہ ہے سورہ علق کی آخری آیت، اے میرے حبیب سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کا یہ کہنا، اچھا یہ نبی کون ہے؟ یہ نبی وہ ہے کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے، قربت کی منزل تو رکھتا ہے۔ جب معراج بھی یہی نبی گیا تھا تو فاصلہ کتنا تھا؟ یعنی 2 کمان یا اس سے کچھ کم کا فاصلہ تھا، یعنی اللہ سے سب سے زیادہ قریب تھا میرا نبی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب سجدہ وہ منزل ہے، یعنی سب سے زیادہ خدا سے قریب۔ نبی جس حالت میں تھے وہ حالت سجدے کی تھی۔ اللہ سے سب سے زیادہ قریب نبی جس حالت میں تھے وہ حالت سجدے کی تھی۔ اور سجدہ کیا ہے؟ نماز کی معراج ہے۔ سجدہ نماز کی معراج ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، سجدہ نماز کی معراج ہے، اور جو سجدے میں ہے وہ خود صاحب معراج ہے۔ تینوں معراجیں ایک جگہ جمع ہو گئی، تینوں معراجیں ایک جگہ جمع ہو گئی۔ نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، جو سجدے میں ہے وہ خود صاحب معراج، اور تینوں معراجوں کے اوپر حسین آ گئے۔ یعنی بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ معراجوں کو بھی جہاں معراج ہو جائے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ ایسی معراج کو حسین کہا جاتا ہے۔ اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میرا نبی سب سے زیادہ خدا سے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، یعنی سجدے کی حالت میں نبی اور خدا کے درمیان کوئی اور نہیں ہے۔ سجدہ وہ منزل ہے کہ اللہ اور نبی کے درمیان کوئی نہیں ہے، معبود اور اب کے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ ہے اور نبی ہے، ساتھ تیسرا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ بھی خاصہ باپ اور بیٹے کا ہے۔ نماز ہے مومن کی معراج، یہ بھی خاصہ باپ اور بیٹے کا ہے۔ اس عالم کی معراج ہو تو اس معراج میں علی آ جاتے ہیں، یہ والی معراج ہو تو اس میں حسین آ جاتے ہیں۔ وہ معراج ہو تو اس میں علی آ جاتے ہیں، یہ معراج ہو تو اس میں حسین آ جاتے ہیں۔ نبی کی پشت پہ بیٹھے ہیں امام حسین، اب نبی سے پڑھائے جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اب نبی کے ذہن میں تصور تو آ گیا حسین کا، نبی کی نماز چل رہی ہے، ذہن میں خیال ہے حسین کا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نبی ہیں حجت، حجت نماز میں یعنی عبادت کے دوران ذہن میں حسین کا خیال رکھی ہوئی ہے۔ حجت ذہن میں نماز کے دوران حسین ابن علی کا خیال رکھی ہوئی ہے۔ اور قرآن مجید کا سورہ مریم ہے جس پہ جناب زکریا کا تذکرہ ہے۔ جناب زکریا محراب عبادت میں نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز میں اللہ سے بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ زکریا نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران اللہ سے دل میں بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کرے۔ یعنی زکریا جیسا نبی اپنی نماز میں بیٹے کا خیال لا سکتا ہے۔ زکریا جیسا نبی اپنی نماز میں بیٹے کا خیال لا سکتا ہے، اس پر کسی مسلمان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں نبی نماز میں حسین کا خیال رکھے ہوئے تھے تو اس میں پریشانی کیوں ہو جاتی ہے؟ کی نماز ہے 72 مرتبہ کہا امام حسین نبی نے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ نبی کی پشت پہ امام حسین بیٹھے ہیں، سجدے کی تکرار ہو جا رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اب امام حسین نبی کی پشت پہ بیٹھے زمانے کو بتلا رہے ہیں۔ کیا بتلا رہے ہیں
کہ اے زمانے والوں اگر میں حسین نہ ہوں تو نہ یہ نمازیں باقی رہیں، نہ یہ اسلام باقی رہے، نہ یہ دین باقی رہے۔ کیا میں نبی بتا رہے ہیں کہ مسلمان نماز کو عادت بنا رہے تھے، یعنی عادت بنا رہے تھے، اور حسین نبی کی پشت کے بتلا رہے ہیں کہ دیکھو میں اس نماز کو عبادت بنا رہا ہوں۔ زمانے والے اس کو عادت بنا رہے تھے، حسین نبی کی پشت پہ بیٹھے ہوئے عبادت بنا رہے ہیں۔ کیا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، محشر میں اسی کو چین ہوگا، اور نماز اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نماز اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حسین نے بتا دیا اگر میں نہ ہوں تو نہ یہ نمازیں رہیں، نہ یہ اذان رہے۔ حسین کی وجہ سے یہ دین قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ 72 مرتبہ نبی نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ ادھر 72 کا عدد پورا ہوا، نبی کی پشت سے امام حسین اتر گئے۔ 72 کا عدد پورا ہونے کے بعد نبی کی پشت سے امام حسین اتر گئے۔ اچھا کیوں اتر گئے؟ 72 مرتبہ نبی نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، کس کے لیے؟ حسین ابن علی کے لیے۔ یعنی حسین ابن علی جب تک نبی کی پشت پہ رہا اس وقت تک نبی نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، اور اللہ نے بھی حکم دے دیا، کیا حکم دے دیا؟ اے میرے حبیب اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھائیے گا جب تک حسین آپ کی پشت سے خود نہ اتر جائے گا۔ اور یہی اللہ ایک مقام پہ اپنے نبی سے قرآن میں کہہ رہا ہے قُمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اے میرے حبیب عبادت مختصر کر، عبادت تھوڑی کر۔ یعنی وہ اللہ جو کل تک نبی سے کہہ رہا تھا عبادت تھوڑی کر، ادھر حسین آ گئے تو اللہ کہہ رہا ہے عبادت کو بڑھا دے۔ پتہ چلا حسین کے آنے سے عبادت گھٹتی نہیں ہے، عبادت بڑھ جایا کرتی ہے۔ حسین کے آنے سے عبادت بڑھ جایا کرتی ہے۔ اور یہ اس گھرانے کا، اس شریف گھرانے میں یہی حساب ہوتا ہے کہ نبی نے حسین کے لیے 72 مرتبہ تسبیح کہی، اور حسین نے بھی وعدہ کر لیا ہے نانا 72 سر نہ دوں مجھے حسین نہ کہنا، 72 سر نہ دوں مجھے حسین نہ کہنا۔ بس عزاداروں 4 محرم کی تاریخ آ گئی، اور آج جناب زینب کے لاڈلوں کا ماتم ہے۔ جناب زینب اپنے بھائی حسین سے بڑی محبت کرتی تھی کہ اگر گھر میں حسین نظر نہ آتے تھے تو سب سے پہلا سوال کرتی تھی اماں میرا بھائی حسین کہاں ہے۔ اور امام حسین کو بھی اپنی بہن سے اتنی محبت تھی کہ جب گھر میں قدم رکھتے تھے تو سب سے پہلا سوال کرتے تھے اماں میری بہن زینب کہاں ہے۔ جناب زینب امام حسین کا سوال کرتی تھی، اور جناب امام حسین جناب زینب کا سوال کرتے تھے۔ یہ بہن اور بھائی کی محبت بڑی عجیب ہے کہ جدا نہیں رہ سکتے تھے۔ جب امام حسین سفر پہ جانے لگے تو جناب زینب انتظار کرتی رہی کہ میرا بھائی سفر پہ گیا ہے۔ رات بھر جناب زینب سوئی نہیں، انتظار کرتی رہی دروازے پہ بیٹھ کے کہ ابھی میرا بھائی آئے گا، ابھی میرا بھائی آئے گا۔ رات کا پہر گزر گیا، نصف اللیل گزر جانے کے بعد حسین آئے، اور جب حسین نصف اللیل گزر جانے کے بعد آئے جناب زینب نے سوال کیا بھیا کہاں چلے گئے تھے؟ کہ زینب کو آپ کے بغیر چین نصیب نہیں ہوتا، حسین آپ کے بغیر زینب کا دل نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے زینب تنہا رہنے کی عادت ڈالو، ایک دن ایسا آئے گا ہم میں اور تم میں جدائی ہو جائے گی، کہ ہم میں اور تم میں جدائی ہو جائے گی۔ یعنی وہ بہن ہے کہ بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ بہن کہ جو بھائی کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی۔ جب بھائی سفر پہ جا رہا ہو اور بہن کو اجازت لینی پڑ جائے، عبداللہ کے پاس آ کر کہنے لگی اے عبداللہ میرا بھائی سفر پہ جا رہا ہے مجھے اجازت دے دو۔ جناب عبداللہ نے کہا اے بہن، جناب عبداللہ نے کہا اے شہزادی آپ کا جب عقد مجھ سے ہوا تھا نا تو آپ کے بابا نے ایک وصیت لکھوائی تھی کہ جب کبھی حسین سفر پہ جائے تو زینب کو نہ روکنا، کیونکہ زینب حسین کے ساتھ اگر نہ جائے تو زینب مر جائے گی۔ ایک مرتبہ اجازت مل گئی، جناب زینب سفر پہ امام حسین کے ساتھ چلی گئی، کیونکہ امام حسین کا مشن اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک زینب نہ ہوتی۔ جناب زینب کا وجود بہت ضروری تھا۔ پہنچ گیا قافلہ کربلا، شب عاشور ہر ماں اپنے اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں جناب زینب اپنے 2 شیروں کو اپنے سامنے بٹھا کر کہتی جا رہی تھی اے میرے شیروں حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ شجاعت میں اتنا کمال رکھتے ہو تو فرات تک پہنچ جاؤ گے، مگر مجھ سے ایک وعدہ کرو اس فرات تک پہنچ جانا مگر پانی نہ پینا، ماموں کی سکینہ پیا
شہزادے اس انتظار میں کہ اب ہم کو اجازت مل جائے، اجازت کے انتظار میں رہے، اجازت ملی نہیں رہی، امام حسین نے اجازت نہیں دی۔ آخر دونوں شہزادے خیمے کے پاس سے گزر گئے۔ جناب فضہ سے جناب زینب نے پوچھا کہ اے اماں فضہ، یہ کون سا سایہ ہے جو میرے خیمے کے پاس سے گزرا ہے؟ فرمایا بی بی یہ آپ کے 2 شیر بیٹے ہیں اون و محمد۔ بی بی نے فرمایا ایک مرتبہ میرے بیٹوں کو بلایا جائے۔ جیسے ہی دونوں شہزادے آئے خیمے میں تو بی بی نے ایک جملہ کہا دونوں کو دیکھ کر، اون و محمد ابھی تک زندہ ہو؟ دونوں نے کہا اماں کیا کرے، ماموں جان ہم کو اجازت نہیں دے رہے۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو بلایا اور جناب زینب نے نیا لباس نکالا، دونوں شہزادوں کو لباس زیب تن کر کے دونوں کو تیار کر کے اپنی پشت پہ چھپا لیا اور کہا اماں فضہ ذرا میرے بھائی حسین کو تو بلا کر لائیے۔ اب جیسے ہی حکم آیا، امام حسین کو خبر ہوئی کہ آپ کو بہن زینب نے بلایا ہے۔ امام حسین بہن کے حکم پہ آئے اور آ کر کہا اے بہن آپ نے مجھے یاد کیا؟ کہا ہاں، میں نے نانا سے سنا ہے کہ جب سفر میں مشکل بہت زیادہ ہو جائے، جب مشکل انتہا پر چلی جائے تو صدقہ دینے سے مشکل ٹل جایا کرتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد ایک طرف سے اون کو آگے کیا، دوسری طرف سے محمد کو آگے کیا، 7 چکر حسین کے گرد گھمانا شروع کیے۔ ادھر 7واں چکر پورا ہوا، حسین نے کہا زینب یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ اے بہن فرمایا کہ اے بھائی میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو آپ پر صدقہ کر دیا اور میں نے سنا ہے صدقہ زیادہ دیر تک گھر میں نہیں رکھا جاتا، اب میرے بچوں کو اجازت دے دیجیے۔ اب امام حسین نے دونوں شہزادوں کو اجازت دے دی، دونوں شہزادوں کو اجازت مل گئی۔ ایک کو مولا حسین نے سوار کرایا، ایک کو مولا عباس سے سوار کرایا، دونوں شہزادے سوار ہو گئے اور مقتل میں اتر گئے۔ اب جب مقتل میں اتر گئے بڑھ بڑھ کے حملہ کیا اور ایسا حملہ کیا فوجوں کو دور دور بھگا دیا۔ جب فوجیں دور چلی گئیں دونوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا۔ جب فرات پہ پہنچ گئے نا تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے کتنا اچھا ہوتا اگر ہم سکینہ کی مشق لے آتے، ہم سکینہ کی مشق لے آتے۔ فرات پہ آ گئے اور ایک مرتبہ اس کے بعد جب حملہ کرنا شروع کیا دشمنوں نے کہا کہ یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، ان کو الگ الگ کر کے مارا جائے۔ اب دونوں کو جدا کیا گیا، فوجوں نے ٹوٹ کے حملہ کرنا شروع کیا۔ اب جب فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اسی حملے میں ایک کے سر میں گرز لگا، ایک کے سر میں تلوار لگی، دونوں نے آواز دے کر کہا اے ماموں جان ہماری مدد کو آئیے۔ ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے، دوسری جانب سے مولا عباس آگے بڑھے اور دونوں کے لاشیں اٹھا کر لے کر آئے۔ ایک اسی وقتی درجہ شہادت پر فائز ہو گیا، ایک میں کچھ سانسیں باقی تھی، جس میں کچھ سانسیں باقی تھی نا جب آئے لاشا لا کے رکھ دیا۔ تمام بیویاں جمع ہو گئی کہ اب ہم جناب زینب کو ان کے لاڈلوں کا پرسہ دیں گے۔ جب دیکھا کہ تمام بیویاں جمع ہیں، جناب زینب موجود نہیں ہے۔ جب جناب زینب کو دیکھا ادھر موجود نہیں ہے، امام حسین نے کہا اماں فضہ ذرا بہن زینب سے کہیے اپنے بچوں کا دیدار کر لے، بس یہ کہنا تھا۔ جناب زینب کو لایا گیا، جناب زینب آنے لگی اور آتے ہوئے تمام بیویوں سے کہا خبردار مجھے میرے بیٹوں کا کوئی پرسہ نہ دینا، میں اپنے بیٹوں کو حسین پہ صدقہ کر چکی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد جناب زینب آئیں اور دونوں بچوں کے لاشوں کے درمیان آ کے بیٹھ گئی، ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا اور ایک جملہ فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار زینب کی اس قربانی کو قبول فرما۔ بس یہ کہنا تھا۔ جس میں سانسیں باقی تھی اس نے ماں کی خوشبو کو محسوس کیا۔ جب ماں کی خوشبو کو محسوس کیا، خوشبو کو محسوس کرنے کے بعد آنکھیں کھول کر کہا اے اماں ماموں گواہ ہیں ہم نے پانی نہیں پیا، ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی، ہم پیاسے مارے گئے ہیں، ہم نے پانی نہیں پیا، ہمیں معلوم ہے کہ ماموں کی سکینہ پیاسی ہے، ماموں کا یہ اصغر پیاسا ہے۔ جناب زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، اپنے بچوں پہ روئی نہیں، جناب زینب صرف روئی ہے تو حسین پہ روئی ہے، روئی ہے تو اکبر پہ روئی ہے، روئی ہے تو قاسم پر روئی ہے، بس اپنے بچوں پر نہیں روئی، سب پر روئی ہے زینب، اپنے بچوں پر نہیں روئی۔ روئی ہے تو کب روئی ہے کہ جب واپس مدینے آ گئی، اور جب مدینے آ گئی اور جب حکم دیا گیا سید سجاد کو عبداللہ نے کہ اپنی پھپھی سے کہو اب گھر واپس آ جائے، بس جب گھر کا نام سنا نا اب کلیجہ بھوک آنے لگا، دل لرزنے لگا۔ اب جیسے جناب زینب اپنے گھر میں داخل ہونے لگی، اب جیسے گھر میں پہلا قدم رکھا، قدم رکھتے ہی اچانک 2 چھوٹے چھوٹے مسلوں پہ نظر پڑی۔ اب جب مسلوں پہ نظر پڑی ایک
کبھی بھائی حسین